الحمد لله الذي بكرة وأصيلا، والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه سلاما جميلا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم قابل صدر جلسہ، متولی صاحب مسجد حاضرہ اور دیگر علماء کرام، جمعیت العلماء وانامباڑی کے ذمہ دار ساتھی، معزز سامعین اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کو کلام اللہ بنایا ہے۔ یہ اس کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا کلام بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو سب سے اہم اور سب سے اونچی کتاب بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جتنی اونچی اور بڑی ہے تو اس کی کتاب بھی اتنی ہی بڑی اور اونچی ہے، اس کا کلام بھی اونچا ہے۔ اس لیے کہ بادشاہوں کا کلام وہ باتوں کا بھی کلام کا بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی کتاب کا تعارف جگہ جگہ خود فرمایا ہے کہ انہ لقرآن کریم، بے شک وہ معزز عظمت والا کلام ہے، بل هو قرآن مجید، وہ عظمت والا کلام ہے، بزرگی والا کلام ہے۔ مختلف جگہوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے مختلف اوصاف کے ساتھ اللہ نے اسے تعبیر فرمایا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، قرآن عظیم سے اللہ نے اس کو تعبیر فرمایا۔ تو یہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صفات کے ساتھ کہیں عظیم فرمایا تو کہیں مجید فرمایا تو کہیں کریم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی صفات ہے کہ اللہ مجید بھی ہے، اللہ کریم بھی ہے، اللہ عظیم بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کا کلام بھی ہے۔ بزرگان محترم، اللہ نے اس کو اس طرح کیوں تعبیر فرمایا؟ اللہ نے خود اس کا تعارف فرمایا۔ دیکھیے، جس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے تو اللہ خود اس کا تعارف فرماتا ہے۔ قرآن اتنی اونچی کتاب ہے، اتنا معزز کتاب ہے، خود اللہ اس کی تعریف فرماتے ہیں: الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پہلی ہی آیت جو سورہ بقرہ کی ہے، اللہ نے تعبیر فرمائی کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو شک کرنے والوں کے لیے کہا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پھر جب اس میں شک نہیں ہے تو اس میں ہے کیا؟ ھدی للمتقین، متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو شک کرنے والے اس سے خارج ہو گئے، شک کرنے والے اس سے نکل گئے۔ یہ اللہ نے وہ کتاب بنائی کہ ھدی للعالمین، ھدی للمتقین۔ اللہ نے فرمایا کہ تمام دنیا والوں کے لیے رحمت ہے، تمام دنیا والوں کے لیے عظمت کا کام ہے۔ اب جو تین صفات ہیں، قرآن عظیم، قرآن مجید، قرآن کریم، یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے صفات ذکر فرمایا۔ علماء مفسرین نے اس کی
10 وجوہات بیان فرمائے. اب اس کی پوری تفصیل کا وقت تو نہیں ہے. 2-3 باتیں جو ہمارے اس سے متعلق ہے میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کیوں فرمایا کہ یہ وہ کلام ہے کہ جس کے پڑھنے پر ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ نے ایک 10 نیکیاں لکھی ہوں. الف لام میم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشہور حدیث میں نہیں کہتا کہ پورا الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف حرف لام حرف میم حرف. الف میں ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے. تو حرف پر 30 نیکیاں ہو جائے گی. اگر اس کو لکھنے کے اعتبار سے اگر یہ سورہ فیل کا الف لام میم ہو تو پھر اس کی ایک ایک حرف پر 30 نیکیاں ہو جائے گی. تو یہ وہ کلام ہے جس میں اللہ نے اجر اور ثواب عطا فرمایا. اس کو ایک ایک حرف پر اتنی نیکیاں ہیں کہ اگر آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس پر اللہ نے کتنے حروف ہیں, کتنی نیکیاں زیادہ رکھے ہیں. اگر کسی کو سورہ اخلاص یاد ہے, سورہ کوثر یاد ہے, سورہ عصر یاد ہے, چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد ہیں جو ہم بارہا اس کو پڑھتے ہیں, اس کے پڑھنے پر اتنی نیکیاں ہیں کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نیکیاں اس کے اندر رکھے ہیں. اور یہ اللہ کا اصول خود قرآن میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو 10 دیں گے. تو اللہ ایک یہ ابتدا ہے, انتہا کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں بڑھا دیتے ہیں. یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. تو اللہ اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں, بڑھاتے چلے جاتے ہیں. تو یہ وہ قرآن کی تلاوت پر اللہ نے اتنے اجر رکھے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اللہ کی کلام کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کا حق ہے. تو تلاوت کرنے کا جو حق ہے وہ حق ہم ادا کریں. تو اس لیے ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ, ترتیل کے ساتھ, پورے حروف کی ادائیگی کے ساتھ, صفات کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو جو یتلونہ حق تلاوتہ کا مصداق بنیں گے. اب یہ تلاوت ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ, حدیث یہ بھی مشہور ہے, کل قیامت کے دن حافظ قرآن کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ اقرا. حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ اب پڑھ. اب ایک ایک آیت پڑھے گا, ایک ایک آیت پر ایک ایک درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا. تو تلاوت صرف دنیا میں نہیں ہے, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو تمام مجمع کے سامنے بلا کر کہیں گے کہ اقرا. تو اس کی کیا شان ہوگی, اس کی کیا عظمت ہوگی. وہ حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن ہے, جس کے سینے میں پورا قرآن موجود ہے, 30 پارے موجود ہیں, 6000 سے زائد آیتیں اس کے سینے میں موجود ہیں. الف لام میم سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک پورا قرآن اس کے سینے میں موجود اور محفوظ ہے. جب وہ اچھی طرح قرآن کو پڑھتا ہے, حق تلاوتی کا مصداق بنتا ہے, کل قیامت کے دن پورے مجمع کے سامنے اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو بلا کر کہیں گے کہ اقرا واتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. تو کہا جائے گا جس طرح تم دنیا میں ٹہر ٹہر کر پڑھتے تھے, جس طرح تم دنیا میں تجوید و ترتیل کے ساتھ صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھتے تھے, تو ایسے تم پڑھو. اب وہ حافظ قرآن بڑی شان کے ساتھ پڑھے گا, اپنی تلاوت دلسوز آواز کے ساتھ پڑھے گا. جہاں سننے والے انسان ہی نہیں ہیں, حضرات انبیاء علیہ السلام میں ہوگے. جہاں سننے والے اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہوگی, جہاں سننے والے فرشتے سامنے موجود ہوگے. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے, تو دائیں بائیں فرشتوں کی ایک بڑی جماعت اور بھیڑ موجود ہے. اور حضرات انبیاء علیہ السلام, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام حضرت انبیاء علیہ السلام موجود ہوں گے. اور جتنے
قرآن انہوں نے اپنی پوری تجوید کے ساتھ خوش الہانی کے ساتھ پڑھا تو کیا اعزاز ہے. یہ دنیا کی مجلس ہے میرے دوستوں. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو بلائیں گے جو قرآن کو جیسے عرفان دنیا میں پڑھتا تھا, جہاں اللہ کی ذات سن رہی ہوگی, جہاں فرشتے موجود ہوں گے, جہاں حضرات انبیاء علیہم السلام ہوں گے. قربان جائیے جس ذات پر قرآن اتارا گیا, جس کے سینے میں قرآن پہلی مرتبہ اتارا گیا, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے ہم امتی ہیں, جن کے ہم رام لیوا ہیں, جن کے ہم عاشق ہیں, جن کے سینے سے قرآن نکل کر ہمارے سینوں تک پہنچا ہے, ایسی ذات موجود ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ موجود ہوگی تو وہاں پڑھیں گے تو کیا شان ہوگی. روایت مشہور ہے, بخاری کی حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ دو روایت دو قسم کی روایت ملتے ہیں, ایک عبداللہ ابن مسعود کی بھی ہے اور ایک ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی بھی ہے. دونوں قسم کی روایتیں ملتے ہیں. امام بخاری نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کو نقل فرمایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود حیران ششدر رہ گئے کہ یا رسول اللہ کہ میں آپ کے سامنے قرآن جب کہ آپ کے سینے میں اتارا گیا ہے, قرآن آپ پر اتر رہا ہے, میں آپ کو پڑھ کے سناؤں. کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے. عبداللہ ابن مسعود صحابہ بڑے ذہین ہوتے تھے, فرمایا کہ سمانی اللہ, کہ اللہ نے میرا نام لے کر پکارا تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں اللہ سما کا, اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ عبداللہ سے قرآن سنو. عبداللہ سے قرآن سنو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے سورہ نساء کی آیتیں پڑھنی شروع کی, یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہ آیت پر پہنچے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بس کرو. ایک عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے تھے, آپ زار و قطار ہو رہے تھے. وہاں قیامت کا منظر پیش کیا گیا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. کیا حال ہوگا اس وقت جب کہ ہم آپ کو تمام لوگوں کے سامنے گواہ بنا کر پیش کریں گے. یہ وہ منظر تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام پر گواہ بنا کر پیش کیا جائے گا. تو یہ منظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ زار و قطار ہونے لگے, تو یہ روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی. اسی قسم کی روایت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن ان سے سنا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حکم ہوتا تھا کہ صحابہ میں جو سب سے بڑے قاری تھے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ, یہ سب قاری اور اللہ شمار کیے جاتے تھے, بڑے بڑے قاری تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ویسے تو سب اچھے پڑھنے والے تھے لیکن ان کو یہ تخصص اس میں حاصل تھا, ان کو یہ خصوصیت حاصل تھی. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن ایسے ہی پڑھتے تھے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسے ہی چال ڈھال چلنا اٹھنا بیٹھنا نماز پڑھنے کا طریقہ بالکل ہو ایسا ہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اگر کوئی نیا مسلمان ہوتا, اگر کسی کو نماز سکھانے کے لیے ہوتے تو صحابہ کہتے کہ وہ صاحب ہے جو وہاں مسجد کے کنارے پر نماز پڑھ رہے ہیں, جاؤ ان کے پیچھے بیٹھ جاؤ, وہ جیسے نماز پڑھتے تم بھی ویسے ہی نقل کرو کیونکہ ان کی نماز ہو ایسی ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو یہ نقل, یہ چار ڈھال جسے شیخ کی ذات کہا جاتا ہے, تو ذات کے اندر ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنے میں چلنے میں بولنے میں چلنے کا انداز ایسی ہوتا تھا کہ دور سے جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ چل کر آتے تھے تو صحابہ کو ایسے معلوم ہوتا کہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہا ہے. اس انداز سے چلتے تھے. جب چلنے کا انداز یہ ہے تو قرآن پڑھنے کا انداز کتنا پیارا ہوگا. جبکہ اللہ نے خود کہا کہ حضرت عبداللہ سے جا کر قرآن سنو. عبداللہ سے وہ عبداللہ ابن
سے مزے لے کر پڑھے گا، کیونکہ استاد نے حکم دیا ہے، استاد نے مجھ سے کہا ہے۔ اب وہاں جو ذات قرآن کے اتارنے والی ذات، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ خود کہیں گے کہ اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ میرے دوستو یہ وہ مقام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی دولت عطا فرمایا ہے، قرآن کا پورا حصہ ہمارے سینوں میں موجود ہے۔ تو یہ قرآن کی عظمت بہت زیادہ ہے، قرآن کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں تجوید کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ۔ جیسا کہ ابھی مفتی صاحب نے، سیکرٹری جماعت جمعیت العلماء نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کی فکر کریں۔ میری ماں اور بہنیں بھی موجود ہیں، ذمہ داری زیادہ ان کی بنسبت مردوں کے، بنسبت باپ کے، ماں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ بچہ اسکول سے آتا ہے تو آنے کے بعد وہ تھوڑا سا رش ہوتا ہے، فری ہوتا ہے، اسے آپ چائے وغیرہ دودھ یا جو بھی پلانا تو پلا کر پھر جو مکتب کا وقت ہے تو یہاں مغرب کے بعد مکتب ہے، تو آپ اسے تیار کر کے بچوں کو آدھے بچہ آنے کے بعد پھر اسے بچے کو مکتب میں بھیجنے کی آپ فکر کریں۔ جیسے آپ اسکول کو تیار کر کے بچوں کو بھیج دیتی ہیں آٹو آنے سے پہلے، تو آٹو کا جو وقت ہوتا ہے آنے سے پہلے آپ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتی ہیں، ناشتہ ٹفن تیار کرتی ہیں اور اس کے لیے سب کچھ ٹفن تیار کرتی ہیں، اسنیک جو اس کے لیے درمیان میں انڈور کے وقت میں کھانے کی چیز وہ بھی اس کے ٹفن میں رکھ دیتے ہیں۔ پھر ظہر کا کھانا بھی وہی ناشتہ جو بنتا ہے، ظہر کے ٹفن بھی آپ اسے باندھ کر پوری تیار کرتے ہیں۔ بچہ اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد وہ ضروریات سے فارغ ہو کر یونیفارم پہنتا ہے، ساکس پہنتا ہے اور اس کی تمام اسکول کی جتنے اشیاء ہیں ان تمام تیاریاں کرتے ہیں۔ تو آپ پوری نگرانی کرتے ہیں کہ شو کہاں ہے تو آپ لا کر دیتے ہیں، ساکس کہاں ہے تو آپ لا کر پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح اسکول کا بیگ کہاں ہے، اسکول کا ٹفن کہاں ہے، پوری تیاری الحمدللہ کرتے ہیں۔ ایک ماں ہونے کی ذمہ داری الحمدللہ ہر ماں کو ہونی چاہیے، وہ کرتی بھی ہیں الحمدللہ۔ جیسے آپ اہتمام کے ساتھ اسکول کو آپ بھیجتے ہیں تو اسی طرح میری ماں سے ادب میں درخواست کروں گا، میری بہنوں سے میں درخواست کروں گا، مکتب کو اس سے بھی زیادہ اہمیت دے، مکتب کی تعلیم کو اس سے بھی زیادہ آپ اہمیت دے۔ جیسے بچہ اسکول سے آنے کے بعد وہ تھوڑا دیر سے چھوڑ دے، وہ ضروریات سے فارغ ہو جائے، اس کے بعد جو اس کی عادت ہے، اصل میں چائے دودھ جو بھی گوشت حالت جو بھی پینے کی عادت ہے آپ اسے پلائیں۔ پھر اس کے بعد اسے کہے کہ مغرب نماز عثمان غنی میں پڑھنا ہے، مسجد عثمان غنی میں آپ پڑھنا ہے، آپ اسے نورانی قاعدہ یا قرآن پڑھتا ہے، آپ اس کا ایک چھوٹا سا بیگ جس میں قرآن ہو، نورانی قاعدہ ہو اور اس کی جو ضرورت کی چیزیں آپ اسے رکھ کر اہتمام کے ساتھ بھیجے۔ میری ماں اور بہن قرآن کھول کر سن لو، اگر تمہارا بچہ وہاں جا کر الف با بھی پڑھتا ہے پوری نیکیاں تجھے ملے گی، کیونکہ اس لیے کہ قرآن پڑھنے کے تو نے تیار کر کے بھیجا ہے، دونوں کو تیار کیا، تو ایک تیاری پر ایک اجر ملے گا، ایک ثواب ملے گا۔ آپ اس کو اگر اس میں آپ کو تکلیف ہے، خدا نہ کرے اگر اس وقت میں آپ ٹائرڈ ہے، آپ کی طبیعت سست ہے یا آپ کو سر میں درد ہے، جی نہیں چاہتا ہے، لیکن پھر بھی قرآن کے لیے آپ مکتب کے لیے بچے کو تکلیف برداشت کرتے ہوئے، سر کا درد برداشت کرتے ہوئے، جسم کی تکلیف برداشت کرتے ہوئے آپ اٹھ کر بچے کو تیار کر رہے ہیں اور نماز کے بھیج رہے ہیں، اس سے پہلے اس کے لیے جو ٹوپی ہے اور مدرسے کا جو کپڑا ہے، یونیفارم ہے، اس کو آپ پہنا کر تیار کر کے وضو کرا کر، اس بہانے سے بچے کو وضو کرنے کا طریقہ بھی آپ سکھا دیں۔ بچے کو وضو کیسے کرنا ہے، اسکول جاتے ہیں تو منہ ہاتھ دھو کر جاتے ہیں، لیکن مکتب جاتے ہیں تو وضو کرا کے بھیجیں۔ نماز بھی پڑھنا ہے، قرآن بھی مکتب بھی پڑھنا ہے، تو میری ماں اور بہنیں اچھی طرح سنیں، آپ اسے وضو کرا کے بھیجیں، وضو سکھائیں۔ آپ جس طرح وضو کرتے ہیں مرد عورت دونوں کے لیے ایک ہی وضو ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، آپ جس طرح وضو کرتی ہیں بچے کو بھی ایسے وضو کرائیں، وضو کرا کر تیار کر کے ٹوپی وغیرہ کا اہتمام کر کے آپ اسے تیار کر کے مکتب کو بھیجے، اہتمام کے ساتھ بھیجے، اور بچہ جائے گا جب دیکھے گا کہ صبح میں ماں نے اتنا اہتمام کے ساتھ اسکول بھیجا، اس سے کہیں زیادہ میری ماں میری والدہ مجھے مکتب کے اتنا اہتمام کر رہی ہے، دھیرے دھیرے اس کے اندر عظمت پیدا ہوگی، شوق پیدا ہوگا، قرآن پڑھنے کا
کی ذہن، آپ کا خیال اور اس کو بہت اونچے تک پہنچانے کو ایک وقت آئے گا 8-10 سال کے بعد وہی بچہ، نوجوان بچہ حافظ قرآن عالم دین ہو کر آپ کی کسی مسجد میں وہ امام و خطیب کی حیثیت سے آئے گا، مدرس بن کر آئے گا، کسی مدرسے کا درس حدیث میں بیٹھ کر وہ سبق پڑھائے گا، تو کتنی آپ خوش قسمت ہوگی۔ آپ فخر کے ساتھ کہہ سکتی ہیں کہ میرا بچہ امام ہے، میرا بچہ حافظ قرآن ہے، میرا بچہ فلاں مدرسے کا مدرس ہے، میرا بچہ فلاں مدرسے میں پڑھاتا ہے، میرا بچہ فلاں مکتب میں استاد ہے، فلاں مکتب میں قرآن پڑھاتا ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو آپ یہ بنیاد ہے، تو اس طرح آپ اسکول عصری تعلیم کے لیے کوششیں کرتے ہیں، تو آپ کی نظر یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ ڈگریاں لے گا، میرے بچے کو میں انجینئر بناؤں گی، ڈاکٹر بناؤں گی، بنائیے، ضرور بنائیں۔ ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی بنے، حافظ بھی بنے، ہمارا بچہ انجینئر بھی بنے، حافظ قرآن بھی بنے، ہمارا بچہ اور دنیاوی اعتبار سے بڑی سی بڑی ڈگری لے، حافظ قرآن بھی ہو، اور ہمارا بچہ دنیاوی اعتبار سے وہ عصری تعلیم میں ماہر بنے، ساتھ میں وہ حافظ قرآن بھی ہو، دنیا بھی اس کے ساتھ دین بھی، دین کے ساتھ دنیا اس کی چلتی رہے گی۔ تو آپ دونوں پر آپ کی محنت ہو، دونوں پر آپ ان کی محنت کریں، میری ماں اور بہنیں، تو پوری محنت آپ کی۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو باپ ہیں، جو مرد ہیں وہ بے فکر ہو گئے، نہیں، اس کو بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک پہلی ماں کی جو ذمہ داری ہے، میں آپ کو ذمہ داری میں سمجھا رہا ہوں۔ اس کے بعد جب مکتب جا کر آئیں، ایک بات ادب سے میں درخواست کروں گا، آنے کے بعد بچے کا استقبال کریں۔ کیسے؟ کہ بچہ جب جیسے آتا ہے تو کہہ کہ بیٹے آپ آ گئے، ماشاءاللہ آؤ، مکتب پڑھ کر آئے، تو آپ اسے اندر لے کر آئے، سر پر ہاتھ پھیرے، پیٹھ تھپ کے آپ اسے استقبال کریں، تو بچہ اتنا خوش ہوگا۔ اگر مکتب میں وہ تھوڑا ڈیر ہو کر کے آئے گا نا، تو جیسے آپ کی شفقتیں، آپ کی ہمدردیاں، آپ کی محبت دیکھے گا تو پوری تھکان بھول جائے گا، خوش ہو جائے گا کہ ماں کیسے میرا استقبال کر رہی، ماں میرے 1 گھنٹے سے اس کی انتظار کر رہی۔ تو یہ انتظار کرنے کے بعد جیسے بچہ آئے تو آپ آگے بڑھ کر بچے کا بیگ ہاتھ میں لیں، میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ کام آپ ضرور کریں، اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو اجر ثواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ آپ اجر سے خالی، پورا کا پورا ثواب آپ سمیٹ کر رہ سکتے ہیں، پورا اجر اور ثواب سمیٹ کر آپ لے سکتے ہیں۔ تو جیسے بچہ ہے چھوٹا ہو تو آپ اسے لیں، اس کے بعد اسے اگر چائے کی تقاضا، دودھ کا تقاضا ہو یا کوئی ہو تو اسے پوچھیں، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پوچھیں کہ بیٹے ماشاءاللہ تم نے کیا پڑھا، کیا پڑھ کر آیا، کون سی تختی پڑھ کر آیا، نورانی خیالہ، اچھا ماشاءاللہ، تو آپ اٹھا کر کبھی چیک کر رہے ہیں، تو وہ جذبہ ایک شوق پیدا ہو۔ تو روزانہ اگر آپ میں ہر ماہ اگر اتنا کام کرے، اس کے لیے بس آدھا گھنٹہ درکار ہو، جانے سے پہلے 10-15 منٹ، آنے کے بعد 10-15 منٹ، تو یہ آدھا گھنٹہ آپ مکتب کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے بچے کی آخرت کے لیے اگر آپ اتنا کر رہی ہیں، میری ماں اور بہنیں، آپ خوش قسمت ماں ہوگی، آپ جنتی ماں ہوگی، آپ اس حافظ قرآن کی ماں بنے گی، عالم دین کی ماں بنے گی۔ آپ کا قیامت کے دن دنیا میں اگر آپ کی قدر نہ بھی ہو، کل قیامت کے دن آپ کو حافظ قرآن کی ماں پکاری جائے گی، عالم دین کی ماں پکاری جائے گی۔ آپ کا شمار ان پاک مبارک عورتوں میں شمار ہوگا جو جن کے بچے حافظ ہیں، عالم دین ہیں، ان جماعت میں آپ کا بھی حشر ہوگا۔ تو یہ کام اور کریں، تو یہ روزانہ کی ذمہ داری ہو، تو اس طرح اگر آپ کریں۔ اب مرد چونکہ اب دوسری ذمہ داری ہے کہ مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ تو باہر نوکری کرتے ہیں، صبح جاتے ہیں، کبھی شام کو آتے ہیں، تو ان کی ذمہ داری یہ ہے ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے بچوں کو وقت دیں۔ جب تو وقت نہیں دیں گے، میں دونوں کے لیے کہتا ہوں، اسکول کی تعلیم کے لیے بھی، مکتب کی تعلیم کے لیے بھی، ہفتے میں 1 مرتبہ اگر آپ اتوار میں، سنڈے میں آپ فری رہتے ہیں تو اس وقت میں 10-15 منٹ اپنے بچے کو ساتھ لے کر بٹھائیں، اسکول کی کتاب بیگ بھی لے لیں اور مکتب کی وہ کتاب بھی لے لیں، پوچھیں کہ بیٹے میں کیا پڑھیں، ہفتہ بھر کا تھوڑا سا ایک جائزہ۔ اگر بچہ کی کاپی چیک کرے، ہوم ورک چیک کرے، اب کون سی کلاس ہے، اس کی زبان سے کہلوائیں۔ اب اسکول میں تمل میں کون سی تمل کتاب ہے، اور کون سے سبجیکٹ ہے، انگریزی ہے، تمل ہے، سائنس ہے، جغرافیہ ہے، فلاں، یہ سب پوچھتے رہے۔ اسی طرح مکتب میں، اچھا مکتب میں نورانی خیالہ میں کون سا تختی پڑھتے ہیں،
اگر قرآن شروع کر چکے تو کوسا پارا، اما پارا، الف لام زیغور، 10واں پارا، 20واں پارا، آپ اس طرح چیک کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ باپ کی ذمہ داری یہ ہے 2 کام اسے کرنے ہیں، اس کے بعد میں بات ختم کر دوں گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر بچہ اچھی طرح پڑھ رہا ہے، اچھا پڑھ رہا ہے، وہ ہوم ورک بھی کر رہا ہے، مکتب میں برابر سبق لے رہا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا نا اس ہفتے کے اندر بچے نے 3 تختیاں پڑھی تھی، دوسرا ہفتہ آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 3 تختی سے 5 یا 6 تختی پہنچ جائے گا۔ ابتدا میں تھوڑا دھیرے دھیرے چلتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اگر قرآن پڑھ رہا ہے تو چلیں گے آپ آدھا پارا پڑھا ہے، ایک ہفتے کے بعد ایک اور آدھا پارا اس کا ہو چکا ہے، تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا بچہ کتنی رفتار کے ساتھ، کتنی تیز رفتار کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو یہ آپ اسے فالو کرتے رہیں، دیکھتے رہیں، اس طرح مکتب کی اور اسکول کی فکر دونوں کریں، تو آپ کو پر 2 ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اگر بچہ ذہین ہے، اچھا پڑھ رہا ہے، خوب شاباشی دیں، پیٹ تھپکیں۔ میں کہتا ہوں، یہ عاجز کہتا ہے، آپ اسے مٹھائی کا ڈبہ لا کر دے دیں، بیٹے یہ تیرے لیے مٹھائی۔ آپ قرآن کے لیے اگر 1 کلو مٹھائی احمد سیوٹی میں دے دیں گے تو آپ اس پر اجر ملے گا، آپ کا یہ 200 روپیہ بیکار نہیں ہوگا، یہ صدقے میں شمار ہو جائے گا۔ اسی کی حدیث میں فرمایا کہ جب باپ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے وہ صدقے میں شمار ہے۔ تو بچے کی تعلیم کے لیے آپ خوش ہو کر اسے مٹھائی کا ڈبہ دے رہے ہیں، یا اسے جو چیز ٹافی یا جو بھی اسے مٹھائی پسند ہے آپ اسے سامنے پیش کریں، کہیں گے کہ دیکھو یہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کو یہ اسپیشل آپ کے لیے مٹھائی ہے۔ بتاؤ کہ بچے کے اندر جذبہ کیسے پیدا ہوگا، کیسے شوق پیدا ہوگا، کیسے جذبہ اس کے اندر آئے گا بچے کے اندر۔ اتنا تو ہم کریں تو خوب تعریف کریں اور کہیں کہ بیٹے ماشاءاللہ تم تو اچھا پڑھتے ہو، تو پھر آئندہ ہفتہ وہ اور زیادہ پڑھے۔ کیوں؟ ابا کو بتانا ہے، امی کو بتانا ہے، اب بھائی کے سامنے وہ کہے گا کہ میں اتنا پڑھا ہوں، تو بھائیوں میں آپس میں ایک دوسرے میں آپ آگے چڑھ کر پڑھنے کی فکر پیدا ہو۔ تو ایک شوق ہے، ایک جذبہ۔ اس کا دوسرا پہلو ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر خدا نہ کرے بچہ تھوڑا کن ذہن ہے، کم ہے، پڑھنے میں ہے، ہرگز اس کے سامنے کن ذہن ہونے کے بعد ہرگز نہ کرے، جتنا بھی وہ پڑھتا ہے اسی پر تعریف کرے۔ خدا نہ کرے آپ کی زبان سے یہ جملہ نکالے تم کن ذہن، تم پڑھتے نہیں جاؤ، بیکار ہو، بچہ ذہن میں بیٹھ جائے گا، اس کا ذہن کچا ہوتا ہے، وہ ذہن میں بٹھائے گا کہ ابا کہتے ہیں کہ میں نہیں پڑھتا، وہ نہیں پڑھے گا۔ اسکول کی تعلیم ہو یا مکتب کی تعلیم ہو، میں دونوں کے لیے ملا کر بول رہا ہوں، بچے کے ذہن بڑا کچا ہوتا ہے، فوراً کیچ کرتا ہے۔ خدا نہ کرے ماں کی زبان سے یا باپ کی زبان سے جملہ نکلے تم پڑھتے نہیں، تم بیکار ہے، کون ذہن دیکھو کیسا پڑھتا ہے، ہمارے بازو کا بچہ کیسے پڑھتا ہے۔ اگر یہ تانا دو گی نا تو اگر آپ اس کے بعد یہ بات ایک جملہ اگر بچے کے ذہن میں بیٹھ گیا، اس کو نکالنے کے لیے زندگی گزر جائے گی لیکن ذہن سے نہیں نکلے گا، تو بچہ وہی ذہن میں رہے گا کہ نہیں مجھے نہیں پڑھنا ہے، بس ایسے ہی چلتی کا نام پڑے، ایسے ہی چلتا رہے گا۔ تو اس لیے اگر بچہ تھوڑا کم ذہن بھی ہو تو آپ اسے جتنا بھی پڑھ رہا ہے پہلے خوب تعریف کریں، اس کے بعد کہیں کہ بیٹے دیکھو آپ اتنا کریں نا اور تھوڑا ایسا کرو، ایسا کرنا چاہیے، ایسا اور ایسے کرو، آپ سمجھائیں، آپ بتائیں، آپ بھی ماشاءاللہ اسکول پڑھے ہیں، آپ بھی ڈگری یافتہ ٹوٹل یافتہ ہیں، تو آپ بچے سمجھائیں ایسے پڑھنا چاہیے۔ اب تھوڑا بچے کو یہ محسوس ہونے نہ دیں کہ وہ کم ذہن ہے، وہ کم ذہن ہے، اسے ہرگز اسے محسوس ہونے نہ دیں۔ اس لیے کہ بچے اگر 20-25 بچے پڑھتے ہیں تو 1-2 بچے تو کچھ کمزور ہوتے ہی ہیں، یہ خدا کی طرف سے یہ نظام ہوتا ہے، سب کے سب اعلیٰ نہیں ہوتے، ایک تو آگے پیچھے ہوتے ہیں، لیکن ان پر اگر محنت کی جائے تو ترقی۔ اب 1-2 بات یہ ہے کہ اب اس کو ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اگر بچہ ایسا ہو، اس میں بھی آپ کو 2 کام کرنے، ایک کام یہ ہے کہ روزانہ تہجد میں اٹھ کر یا ہر نماز کے بعد بچے کا نام لے کر دعا کریں۔ ہم دعا کہاں کرتے ہیں؟ اگر اللہ نے تہجد کی توفیق دی تو نور علی نور ہے، بچے کے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے بچے کے ذہن کھول دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا ہو گئے، ان کی ماں کی دعاؤں سے ان کی آنکھوں میں بینائی آ گئی۔ ماں کی دعا میں یہ طاقت ہے، ماں باپ کی دعا میں یہ طاقت ہے۔ جو نابینا تھا وہ بینا ہو گیا، کیا بچہ آپ کا کن ذہن تھا تو ذہین نہیں ہو سکتا؟
دوسرا کام یہ ہے اسباب کے درجے میں ان کے استاد سے جا کر ملیں، جو ان کے اسکول کے استاد پڑھتے ہیں یا مکتب کے استاد ہیں، جا کر ملیں گے، کہا کہ حضرت تھوڑا ہمارا بچہ ایسا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہیں، آپ تھوڑا توجہ دیں۔ استاد سے آپ آپس میں مشورہ کریں کہ بچہ کیسے آگے بڑھے، تو بچہ کیسا ہو تو پھر وہ استاد کی محنت، توجہ اور آپ کی توجہ دونوں ملے گی تو پھر بچہ آگے بڑھے گا۔ اسی کی جب گاڑی کی جب پیچھے سے ڈھکیلتے ہیں تو آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں آپ کریں گے تو انشاءاللہ بڑا مفید ہوگا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں اسی میں وقت زیادہ میرا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جمعیت العلماء مانمباڑی کے الحمدللہ اراکین ہمارے نوجوان میناروں نے بڑی محنت کے بعد یہاں مکتب جیسے چل رہا ہے، ہم امام صاحب کی محنت ہے، دوسرا مکتب بھی شروع ہو رہا ہے۔ میری ماں سے درخواست ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ بچوں کو اہتمام سے، پابندی کے ساتھ بچوں کو بھیجیں، اہتمام کے ساتھ بھیجیں، اور جس دن چھٹی ہے تو اس دن معلوم کریں، اور بچہ جا رہا ہے آ رہا ہے اس کی تحقیق بھی کریں۔ کبھی کبھی بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ درمیان میں کہیں پھسل جاتے ہیں، مکتب کے وقت میں جاتے ہیں، ان کے واپس اسی وقت میں واپس آ جاتے ہیں، تو اس لیے آپ تھوڑی نگرانی بھی کریں۔ ہر بچہ ایسا نہیں ہوتا، تو آپ نگرانی بھی کریں، کوششیں بھی کریں۔ انشاءاللہ یہ مکتب ہمارے یہاں عثمان غنی کا ایک مثالی بنے گا، تو انشاءاللہ یہ پورا علاقہ اس سے منظور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی ہوئی باتوں میں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت